قالت الاعراب آمنا. اب دیکھیے اس آیت پہ غور کیجئے، سورہ الحجرات کی آیت. قالت الاعراب آمنا، ان پڑھ لوگوں نے، بدوؤں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہو ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان پوری طرح تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہ بات کن لوگوں سے کہی جا رہی ہے؟ نمبر ایک، ان لوگوں سے جن کے مسلمان ہونے کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. منافق تو نہ رہے نا جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قولوا اسلمنا، کہو مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اطاعت قبول کر لی. اور دوسرا صیغہ یہ کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لم يدخل نہیں کہا، لم يدخل الایمان فی قلوبکم، تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم مطلب ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو رہا ہے، پوری طرح سے داخل نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا. عربی میں ایک قاعدہ ہے، آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا کہ کھانا پک گیا، حل طبخ الطعام، اگر میں کہوں لم یطبخ بعد، لم یطبخ مطلب ہے کہ نہیں پکا، ہنڈیا چڑھائی نہیں. اگر میں کہہ دوں لما یطبخ تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، پکنے والا ہے، لیکن ابھی پک کے تیار نہیں ہوا. آپ کسی کے بارے میں پوچھیں کہ حل وصل فلان، فلان صاحب آ گئے یا نہیں آئے، اگر میں کہہ دوں لم یصل تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آ رہے، نہ پہنچے ہیں نہ آ رہے ہیں. اگر کہہ دوں لما یصل تو اس کا مطلب ہوا کہ گھر سے چلے ہوئے ہیں، راستے میں ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں. یہاں فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو رہا ہے لیکن ابھی پوری طرح داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک پروسیس ہے، یہ رتی رتی، قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، آیت آیت، یہ انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں. تو ایمان تو تھوڑا تھوڑا کر کے کمایا جاتا ہے نا، ایک شعوری عمل ہے. ہر آیت ایمان بڑھاتی ہے. ایک آیت پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، دوسری آیت پڑھیں گے سمجھ کے ایمان اور بڑھے گا، تیسری پڑھیں گے ایمان اور بڑھے گا. جتنا جتنا آگے کو بڑھتے چلے جائیں گے ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اب دیکھیے حضور کے صحابہ سے یہ کہا گیا جن کے اسلام کی اور جن کے جزوی ایمان کی خود اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں، لیکن فرمایا قل لم تؤمنوا، یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، نہیں ابھی نہیں، ابھی ایمان، ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ایمان پوری طرح تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نہیں پڑھا، اس لیے کہ حضور کی صحبت نہیں اٹھائی، وقت نہیں لگایا، شعوری عمل میں سے نہیں گزرے، روٹین میں آ گئے. بڑا بھائی مسلمان ہو گیا، میں بھی ہوتا ہوں، دیکھتے ہیں مدینے میں کیا ہو رہا ہے. کچھ چیزیں سیکھ لی، کچھ نہ سیکھی. فرمایا نہیں، یوں نہیں. اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ داخل الجنت من رآنی، جس نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا، صحابی جنت میں داخل ہو گئے. وَدَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، تابعی، وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے. مقام یہ ہے اور چارج یہ ہے لم تؤمنوا،
ابھی ایمان نہیں لائے ہو تم، اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ یہاں میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخل تو ہو جائے، وہ داخلہ فیس بھی دے دے، اس کو رول نمبر بھی مل جائے، اس کو پورے سال کا ٹائم ٹیبل بھی مل جائے، وہ کہے گا کہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن داخلے کے بعد جو جس ڈسپلن سے یونیورسٹی گزارتی ہے اس میں سے وہ نہیں گزرتا۔ نہ وہ ٹیکسٹ بکس خریدتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ کلاس رومز میں بیٹھتا ہے، نہ یونیورسٹی کی علمی فضا سے استفادہ کرتا ہے، نہ لائبریری میں بیٹھتا ہے، نہ کوئی پروجیکٹ کرتا ہے، نہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، نہ امتحان دیتا ہے، نہ پاس ہوتا ہے، اور وہ 4-5 سال تک کہے کہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، تو یونیورسٹی تو اس کو نکال دے گی کہ نہیں بھائی نہیں، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، بھرتی کا آدمی یہ سچ مچ کا طالب علم نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ کہ ہم بھرتی کے مسلمان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بار بار اس طرف لاتا ہے کہ دیکھو ایک ایمان کی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے مان تو لیا، لیکن اب ذرا آگے بھی بڑھو۔ تم نے داخلہ تو لے لیا اسلام میں، اب ذرا آگے بھی بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ بھائی یہ تو ایسے ہے نا جیسے میں آپ حضرات سے کہوں کہ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی پہلے سے۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، شاید کوئی بیٹھنے کا اور طریقہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ حضرات بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، شاید میں آپ کو کرسی پہ بٹھانا چاہتا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ، اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کچھ درجے ہیں، ایک کم سے کم درجہ ہے جس پہ کہہ دیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اور ایک وہ درجہ ہے جس پہ وہ لانا چاہتے ہیں، یہ کہے گا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اب سچ مچ ایمان لے بھی آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ جو ایمان لائے ہو، ھل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں ایک تجارت بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اچھا صاحب، تجارت کیا ہے اور خطاب کن سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ اور تجارت کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں لگ جاؤ، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے اموال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ اب خطاب اہل ایمان سے ہے، اور تجارت کی پہلی شرط کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ ایک ایمان کی صورت ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے، اور جو مطلوب ہے وہ حقیقت ہے۔ یہاں اس پہ ایک لطیفہ ہو گیا، ایک نوجوان جس کا میں نے کچھ عرصہ قبل نکاح پڑھایا، وہ کسی مفتی صاحب کا درس سن کے آ گیا، اور درس میں یہی حدیث موجود تھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں گھر آباد ہو گیا اس کا۔
تو وہ جمعہ نماز کے بعد مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑا آسان سا مسئلہ بتایا تھا رات انہوں نے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت میں داخل ہو گئے. آپ تو پورا قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پورا قرآن پہ عمل بھی ہو, اور آپ سیرت طیبہ اور احادیث کا لمبا چوڑا خزانہ اس میں سے گزرنے کو کہتے ہیں. آپ جو راستہ بتاتے ہیں وہ تو بڑا لمبا ہے, بڑا طویل ہے. رات جو معلوم ہوا وہ تو ایک جھٹکے میں جنت میں پہنچ جاتے ہیں. قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی تھی, تو وہ بھی شرارت. میں نے کہا بیٹے ایک بات بتاؤ, تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہتا ہاں جی ہو گیا. میں نے کہا تو گھر آباد ہو گیا, اب کو رخصتی کی تو ضرورت نہیں ہے. کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ کہ جی چاہیے تو ہے. تو میں نے کہا بیٹے یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ اللہ سے نکاح ہو گیا اور جنت میں گھر آباد ہو گیا, لیکن درمیان میں نکاح کے بعد میں کہ پتو جڑے سیاپے پہن گئے نا وہ تو پہنے ہی پہنے. یہ داخلہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ قول و قرار ہے کہ اے اللہ تیرے سوا آپ کسی کو معبود نہیں مانیں گے, تیرے سوا کسی کو محبوب حقیقی نہیں مانیں گے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اپنا رہبر نہیں مانیں گے, کسی کا اتباع نہیں کریں گے. یہ قول و قرار ہے. فرمایا کہ جس نے یہ سچا قول و قرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب قول و قرار کرنے کے بعد اس کو نبھانا تو پڑے گا نا. بالکل ایسے جیسے کہ نکاح کے دو بول تو ہیں, یہاں میں نے قبول کیا, گھر تو آباد ہو گیا, لیکن بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. اس میں تو وقت لگے گا, اس میں تو پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا. ادھر والدین ہیں, ان کے مطالبات ہیں, ان کی توقعات ہیں, ادھر ساس سسر ہیں, ان کا اپنا ایک مزاج ہے, ان کا اپنا ایک نظام ہے. دونوں کے درمیان آ کے آدمی جب سینڈوچ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نکاح کیا چیز ہے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک سوال عرض کرتا ہوں, اس پہ آپ ذرا غور کریں. اگر آپ کسی مفتی صاحب سے ایک سوال جا کے پوچھ لیں کہ اگر یہ بتائیے کہ مسلمان ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے پورے قرآن مجید پہ ایمان لانا ضروری ہے یا قرآن کی چند آیات پہ ایمان لے آئیں تو کام چل جائے گا. فرض کیجئے میں سورہ فاتحہ پہ صرف ایمان لے آؤں اور باقی 113 آیات کبھی پڑھنے کی بھی نوبت نہ آئے, سمجھنے کی نوبت نہ آئے, ان پہ یقین لانے کی نوبت نہ آئے, تو کیا ایمان اسلام مکمل ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کہیں گے تم 113 سورتوں کی بات کرتے ہو, تم تو قرآن کی ایک آیت پہ بھی اگر ایمان نہیں لا سکے, 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں پہ تم ایمان لے آئے, آخری ایک سورت رہ گئی اور تم اس پہ ایمان نہیں لائے, اور وہ سورت نہیں, اس سورت کا آخری آیت رہ گئی, اس آیت کا کوئی نصف حصہ, کوئی ایک لفظ ایسا آیا کہ تم نے اس پہ تم ایمان نہیں لائے, تو تم تو مسلمان نہیں ہو. ایک ایسی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لے کہ بھئی پورے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے, تو پورے پہ لانا ضروری ہے, ایک لفظ بھی اگر رہ گیا تو ایمان نہیں ہوگا. تو میں تو پھر وہی سوال کروں گا کہ یار پھر یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن پہ ایمان لائے, بھئی اس قرآن میں ہے کیا, وہی جو اس کے اندر ہے, وہی کیا لکھا ہوا اس میں یہ تو پتہ نہیں, تو کس چیز پہ ایمان لائے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, قرآن کی ایک ایک آیت الگ الگ اس کا ایمان بڑھاتی چلی جا رہی ہے, تو وہ تو ایمان تب بڑھائے گی جب اس آیت کو سمجھ کے پڑھیں گے. پورے قرآن پہ تو اسی وقت یقین آئے گا جبکہ پورے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. اسی کا بھی ہم نے دیکھا کہ ایمان کی بنیاد تو علم ہے, سمجھ ہے, کنوکشن ہے.
اور کنوکشن اس وقت ہوتا ہے، کنوکشن ہی ایمان ہے جب ہم کنونس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا کنٹرڈکشن کہ پورے قرآن کو ساری زندگی بغیر سمجھے پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایمان بھی لائے ہوئے ہیں۔ بھائی ایمان تو اس وقت آئے گا جب آپ اس کو سمجھ چکیں گے۔ میں آپ کے سامنے کاغذ رکھ دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اس پہ تصور کر دیں، تو آپ اینک لگائیں گے، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی چکر نہ چلایا ہو، اور جب 3-4 مرتبہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں گے تو پھر دستخط کریں گے۔ کہاں ڈاکٹر صاحب آپ سے اتفاق ہے ہمیں۔ یہ قرآن مجید کی 600 صفحے کی کتاب بغیر سمجھے ہم کہیں ہم تو اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بول رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ بول رہے ہیں اور بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اس جھوٹ کو اس شعوری عمل سے ختم کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کو ہم باقاعدہ سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھتے سمجھتے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور جب قرآن مجید ہم ایک مرتبہ پورا سمجھ کے پڑھ لیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اس وقت جب کہ ہم سورہ والناس پہ پہنچے قرآن کو سمجھتے ہوئے، تو اس وقت ہم نے قرآن کو وصول کیا، اس وقت ہم نے قرآن کو قبول کیا۔ اس سے پہلے کا دعویٰ وہ بے معنی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سلسلے میں شعوری عمل کے قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھوں گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی کو زبردستی یا لالچ دے کے اسلام کے دائرے میں آپ نے داخل کر دیا تو خود اسلام اس کی تعزیر و سزا مقرر کرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ 83 کی بات ہے، میں شکاگو میں تھا۔ اخبارات میں اس زمانے میں ایک سرخی جمائی جا رہی تھی۔ لوگ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت تو پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ سرخی جمائی جا رہی تھی کہ شکاگو would be a Muslim majority city by the end of this century، کہ شکاگو جو ہے وہ اس صدی کے ختم ہوتے ہوتے مسلمانوں کی اکثریت کا شہر بن جائے گا۔ اب وہ ڈرا رہے تھے لوگوں کو کہ بھئی بچو، یہ تو چلے آ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ذرا ان کو روکو۔ تو یہ سرخیاں جمائے چلے جا رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک وہاں جلسہ تھا، درس قرآن تھا، تو اس میں چند صحافی بھی تھے۔ تو انہوں نے آ کے ہم سے کہا کہ بھئی ابھی تم نے تقریر میں کہا کہ مسلمانوں، حضور نے 83 جنگیں لڑیں، اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اور اسلام جو ہے شعوری عمل کے راستے سے پھیلا ہے، کنوکشن کے راستے سے، تدبر اور علم اور فلاں فلاں۔ ادھر سے تم یہ کہتے ہو، ادھر سے تم جنگوں کا ذکر بھی کرتے ہو۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اسلام تو سارا دہشت گردی کا نام ہے، اور مسلمان قومی دہشت گرد ہے، اور اس دہشت کے ذریعے سے اسلام پھیلاتے ہیں۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے وہ پرچہ جس پہ کہ وہ سرخی جمی ہوئی تھی کہ شکاگو would be a Muslim majority city، میں نے کہا یہ میں نے تو شائع نہیں کیا ہے، تم لوگوں نے شائع کیا نا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا تو یہاں ہم نے کون سی تلوار تم پہ لٹکا رکھی ہے کہ تم دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہو؟ تمہاری روک لو۔ میں نے کہا ان کو مسلمان نہ بننے دو، جیل خانوں میں فلاں جگہ 250% کی تعداد سے اسلام وہاں پھیل رہا ہے۔ تم نے کون سی تلوار ہمیں لٹکا رکھی ہے؟ من کون سے تم نے ایٹم بم تمہارے سب پہ ہم نے پھینکے ہوئے ہیں؟ یہاں سوائے کنوکشن کے اور کیا ہے؟ تم پڑھتے ہو، خود کنونس ہوتے ہو۔ کیٹ سٹیونز مسلمان ہو گیا، صرف قرآن پڑھا مسلمان ہو گیا۔ ہم نے تو اس کو کوئی رشوت نہیں دی ہے، وہی آتا ہے ہمیں پیسے کھلا کے چلا جاتا ہے۔ ادھر پورے افغانستان کے اندر 100-150 اس نے مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں، اسکولز قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہیں بھی جبر و اکراہ نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے، یہ سیدھا سادہ ایک تحقیقی شعوری عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک غیر مسلم ہو یا مسلم ہو اسلام قبول کرتا ہے۔